تو تم نہ مرنا لیکن مسلمان کی حالت. مسلمان کون؟ جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. دیکھیں صرف یہ چند عبادات، چند جو ہم کام کرتے ہیں، اس کو پورا دین قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے. دین ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے اخلاق اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. اب اس آیت میں دیکھیں، نہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، نہ دین کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کا بھی نام نہیں لے رہا. ایک رویہ ہے اور وہ رویہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بلا من اسلم، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیا خالص بندگی رب سے انکاری ہیں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندگی کا ہمیں معنی بھی نہیں پتہ. بندگی کہتے کسے؟ چند ایک کاموں کو ہم نے بندگی سمجھ لیا. ایک شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا لیکن روزے رکھتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ایک شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا لیکن قربانی کرتا ہے. 50 لاکھ کا جانور لے لیا اور 60 لاکھ کا لے لیا. اس میں ایک دکھاوا آ جاتا ہے نا، بڑا جانور ہے، بڑا یہ بڑا ہے. تو دیکھیں بندگی کے ہم معنی بھی نہیں جانتے. پہلے تو اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں. بندگی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. یعنی آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ بندگی. زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے. ایک مرد ہیں تو کہتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہی تو دین ہے. اور زیادہ سے زیادہ تسبیح لے لیے. وزیر اعظم صاحب جو ہے ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتے ہیں، اوروں کو گالیاں دیتے ہیں اسٹیج پہ، لیتاڑتے رہتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے. ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، بندگی کے معنی ہم جانتے نہیں ہیں. یہ آسانی سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ وہی شرک کی بات ہے نا. شرک، اگر شرک ہے تو بندگی نہیں ہے. تو اگر آپ شرک چھوڑنا چاہتے ہیں تو بندگی شروع کرنی ہوگی. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو تم نہ مرنا لیکن مسلمان کی حالت میں. مسلمان کون؟ جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. دیکھیں صرف یہ چند عبادات، چند جو ہم کام کرتے ہیں، اس کو پورا دین قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے. دین ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے اخلاق اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. اب اس آیت میں دیکھیں، نہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، نہ دین کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور
کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، ایک رویہ ہے، اور وہ رویہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بلا من اسلم، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو بہرحال موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہم کیا خالص بندگی رب سے انکاری ہیں؟ بالکل ہمارا انکار ہے۔ چاہے دیکھیں، اس بات کی ہمیں اہمیت بھی نہیں ہے، ہم ارادتاً ایسی بات نہیں کہتے۔ کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی زبان سے بھی نہیں، کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ یہ الفاظ میں زبان سے کہہ دوں، لیکن عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ رویہ میرا اپنا ہوگا، مرد ہو یا عورت، وہ کہتی ہے میرا رویہ ہے، میرا بس مزاج ہے اور میرا ایک رویہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا اپنا اپنا سٹائل ہے، کوئی ہنستا ہے تو اس کے ہنسنے کا اپنا ایک سٹائل ہے، کوئی قہقہا لگا دیتا ہے، کوئی باپ کے سامنے یعنی مختلف رویہ رکھتا ہے، والدین کے سامنے، اور ساتھیوں سے الگ رویہ ہے۔ اپنے اپنے مشاغل ہیں، ہمارے اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے اپنے دلچسپیاں ہیں، اور بندگی رب تو غلامی کا نام ہے۔ کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں۔ غلام کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج تو دور غلامی نہیں ہے، لیکن جس دور میں تھا، ایک عورت ہے مثال کے طور پہ، باندی، لونڈی جسے کہتے ہیں، عورت کی جو سب سے زیادہ عصمت ہوتی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو باندی ہے، ابھی تو باندیوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اب یہ ختم ہو چکا ہے، اور لیکن باندی کی ایسی میں بات کر رہا ہوں۔ باندی آپ کی چیز ہے، استعمال کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، کوئی نکاح کی ضرورت، وہ تو ملکیت ہی آپ کی ہے۔ غلام ہوتے تھے، غلام کا آپ سر کاٹ کے پھینک دیں اور چوک میں لٹکا دیں مثال کے طور پہ، یا اس کو پورا ذبح کر کے چوک میں لٹکا دیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ تو آپ ہی کا تھا۔ جیسے کہ آپ کی بکری ہے، ذبح کرتے ہیں یا اس کو سے دودھ لیتے ہیں، آپ کی بکری ہے نا، مہمان آ گئے چلو ذبح کر دو اسے، مرغی انڈے دے رہی ہے، مہمان آ گئے چلو مرغی کو ذبح کر دو، آپ کی مرغی ہے۔ یہ بندگی ایسی چیز ہے، مالک اللہ، ہم غلام، اس طریقے سے مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو مالک میں تیرا بندہ، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے انسانیت کا۔ رسول کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے جب معراج کی رات تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معراج کی رات، کیا لقب؟ میرا بندہ، انہ من عبادنا المخلصین، یہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا۔ تو ہم تو دیکھیں، ہم تو مالک بنے بیٹھے ہیں۔ جب آپ ملکیت کا دعویٰ کر لیتے ہیں عملی طور پہ، پھر آپ بندگی نہیں کر سکتے۔ ہم سب لوگ جو ہیں مالک بنے بیٹھے ہیں، مائی لائف مائی سٹائل۔ ہم اگر کہتے بھی نہیں ہیں نا، لیکن ہمارا اپنا ایک سٹائل ہے، ہم بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ منزل اللہ نہیں ہے، منزل دنیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کو ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی کوئی سر عام بے عزتی کر دے، آپ کتنے طیش میں آ جاتے ہیں، یا دو چار دوستوں میں کوئی آپ کو ایسی بات کر دے، آپ کتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میری کوئی عزت ہے،
میری دولت ہے، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، یہ سب چیزیں میری 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 آپ کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بندہ بننا چاہیے انسان کو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم نے تو یعنی بندگی کا ایک تو مطلب بھی نہیں سمجھتے. ہم اپنے آپ کے مالک و مختار بنے ہیں. یہ میرا مال ہے، میرا جسم ہے، میری بھی تو کوئی خواہشات ہیں. ایسے کوئی جملہ سنوں گا عام طور پہ کوئی کہتا ہے نہیں کہتا. یہ بھائی میری اپنی زندگی ہے، میری بھی تو کوئی زندگی ہے، میں نے بھی تو کچھ ایسے ہم کرتے رہتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک بنے بیٹھے ہیں. مالک اللہ ہے، تھا، ہے اور ہوگا. آپ تو ابھی ہیں، کل نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر آپ کا جسم نہیں ہوگا. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا سے آپ کچھ لے جا بھی نہیں سکتے. یہ غرور کہے گا، یہ ملکیت. دیکھیں، جب آپ اپنی مرضی شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے وجود سے انکار کر دیا. کیونکہ اللہ تو مالک ہے، آپ ملکیت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.